پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کروں کہ آپ کے پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سرکاری حج نہیں تھا، اور آج آپ نے کورٹ پروسیڈنگ بھی دیکھی اور وہاں بھی یہ بات ہوئی کہ اس کے اخراجات بحریہ ٹرسٹ نے دیے تھے، اور آج میری وہ بات جو ہے اس کی تصدیق ہو گئی، اور بحریہ ٹرسٹ کے نمائندے نے اندر بتایا کہ جی ٹکٹ ایئر کے اخراجات ہم نے دیے تھے اور دوسرے اخراجات بھی، اور یہ بھی ساتھ بتایا کہ بحریہ ٹرسٹ کی طرف سے ادائیگی بھی کی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اس طرح کے چندہ اور اس طرح کا پرائیویٹ پارٹی کی طرف سے پیشکش جو ہے یہ بھی غیر قانونی چیز ہے حکومت کو، اور اب چیف جسٹس نے جو وصولی کے لیے حکم دیا ہے، اس حکم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کی طرف کتنے پیسے بنتے ہیں؟ متی اللہ جان صاحب، جو عدالت نے حکم دیا وہ سارا آنکھوں پہ، لیکن یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ کیس جو ہے نا اسپیشلی یہ پاکستانی کلچر کی بالکل عکاسی کرتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جب حج پہ تھے، اس کرپشن کی ہم نے نشاندہی کی، ہم نے وہاں پہ بتایا کہ حاجیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور ہمیں ہی شامل تفتیش اس میں کر لیا گیا۔ پاکستان میں یہی ہے، آپ سڑک کنارے کسی زخمی کو ہاسپٹل لے جائیں، وہاں پولیس آپ کو شامل تفتیش کر لے گی، کہ جناب آپ کسی ڈاکو گینگ کی نشاندہی کر دیں، پولیس آپ کو شامل تفتیش کر کے آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ڈاکو یہاں رہتا ہے؟ آپ نے چیف جسٹس کے حکم کو سر اور آنکھوں پہ رکھا، تو پھر کتنے پیسے آپ کب تک واپس کر رہے ہیں؟ جو وہ چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری نے یہ کہا ہے کہ ان کو وہ بنا کے بریک اپ بنا کے دیں کہ فیکس کتنا بنتا ہے، جو فیکس بنے گا، جو ہمارا حصہ آئے گا ہم ادا ضرور کریں گے، لیکن اس سے پہلے پورے طریقے سے کیس یہیں عدالت میں لڑیں گے، اور میرے دوستوں سے میں نے مشورہ بھی کیا، باہر آگے ہم وکیل ہائر کریں گے اور وکیل کے ساتھ اپنا موقف پیش کریں گے، چونکہ یہ سرکاری حج تھا ہی نہیں، تو سرکاری اصل میں تو ان کو اس کو کیا غیر سرکاری یا نجی حج یا کیا حج کہیں گے؟ کون سا حج تھا یہ؟ میں یہ کہوں گا ذاتی بھی تو نہیں تھا، ذاتی بھی تو نہیں تھا، لیکن اس کو 50% تو آپ ذاتی کہیں، کیونکہ وہاں پہ جو اخراجات تھے، وہاں پہ کھانے کے اخراجات ہمارے اپنے مطلب اس حج کا آدھا ثواب جو ہے بحریہ ٹاؤن کو جائے گا اور آدھا آپ کو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں متی اللہ جان صاحب، آپ اور میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آدھا ان کو پتہ نہیں سارا مجھے جائے یا سارا یہ ملک ریاض صاحب؟ اگر آئندہ کوئی ملک ریاض صاحب کی طرف سے پیشکش ہوئی تو آپ پھر حج پہ جائیں گے؟ جی، ملک ریاض صاحب کی طرف سے کیا، سیٹھ عابد کی طرف سے اگر حج پہ جانے کا موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تو اس کو نہیں مس کروں گا اور ضرور حج کی ادائیگی کے لیے جاؤں گا۔ آئندہ بھی یہ کام کریں گے؟ بھائی الحمدللہ، حج یار ہر مسلمان کا خواب ہے، میرے مولا نے مجھے 2 دفعہ بلایا، یہ میرے لیے مولا نے یہ بھی تو کہا کہ اپنے خرچے پہ کرنا چاہیے۔ میں نے اپنا خرچہ کیا جناب، جو میری جیب میں تھا میں نے اپنا خرچہ کیا۔ متی اللہ جان صاحب، یہاں پہ آپ یہ بھی بات بتا دوں، اگر میں سرکاری حاجی ہوتا تو جب ہم نے وہاں پہ لینڈ کیا تو ہماری بس کو وہ انڈین مکتب خانے میں نہ لے جاتے، اگر ہم سرکاری حاجی ہوتے تو ہمارے کمروں میں کھانا فراہم کیا جاتا۔ چیف جسٹس صاحب شاید آپ سے اتفاق نہیں کرتے، شمشاد مانگڑ سینئر صحافی کہہ رہے ہیں پھر بھی موقع ملا پھر بھی جائیں گے، اور یہی بقول شمشاد مانگڑ کے پاکستان کا کلچر ہے۔ یہ ہم سرکاری اخراجات پہ نہیں گئے حج پہ، میں الحمدللہ 2005 سے جا رہا ہوں اور متواتر جا رہا ہوں، اپنے خرچے پہ جاتا ہوں، رمضان میں بھی جاتا ہوں، حج میں بھی جاتا ہوں۔ یہ خالصتاً متی بھائی اللہ کی طرف سے ایک بلاوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بلاتا ہے۔ میرا بندہ تو ذریعہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ذریعہ تو اللہ تعالیٰ بناتے ہی ہیں نا بندے کو۔ تو اس دفعہ کون ذریعہ بنا جب آپ گئے؟ نہیں، اس دفعہ تو میں اپنے الحمدللہ گیا ہوں، ٹھیک ہے، خرچے پہ جاتا ہوں، میں تو ہر سال جاتا ہوں۔ لیکن جو فہرست ہے وزارت داخلہ کی، اس میں آپ کا نام کیوں ڈالیں گے؟ کون سی وزارت داخلہ؟ نہیں، میرا تو آپ چیک کر لیں، الحمدللہ آخری دن میں نے خود ہی اپنا ویزا لگوایا جا کے ایمبیسڈر صاحب سے، ٹھیک ہے، اور میں گیا ہوں سعودی ایئر لائن سے، کراچی سے گیا ہوں۔ تو وہاں پہ رہائش کے اخراجات کس نے کیے؟ رہائش کے اخراجات ہم نے خود کیے الحمدللہ، وہاں پہ خود سے مراد؟ قربانی بھی ہم نے خود کی، رہائش کے اخراجات بھی ہم نے خود کیے۔ جی جی۔ تو یہ آپ کا نام جو ہے کیوں دیا گیا ہے فہرست میں وزارت داخلہ نے، وزارت مذہبی امور کو، کہ ان لوگوں نے جو حج کیے ان سے وصول کیے جائیں اخراجات؟ نہیں، ہمیں تو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ ہمارا نام آیا ہے یا ہم سے وصول کیے جائیں۔ تو رحمان ملک صاحب سے آپ یہ کیا تعلقات ہیں؟ رحمان ملک سے جس طرح آپ کے تعلقات ہیں، بینگ اے جرنلسٹ میری بیٹ رہی ہے، میں جو آپ کے تعلقات ہیں جو جرنلسٹ کے ہوتے ہیں، میرے اس کی رشتہ داری تو نہیں ہے۔ اچھا، یہ جرنلسٹ کے تعلقات اگر آپ کہیں تو یہ رحمان ملک صاحب کی شان میں اتنا بڑا جو آپ نے یہ شان میں، اور یہ دیکھیں جرنلسٹ کا یہ کام ہے کہ اس طرح کے ٹائٹل میگزین چھاپ کے ان کی تعریف میں، اور پھر اس کے اوپر اپنی تصویر بھی چھاپنا نیچے، شرجیل امجد راؤ صدر جرنلسٹ ویلفیئر۔ بالکل، یہ جرنلسٹ کا کام ہے، یہ جرنلسٹ کا کام ہے۔ آپ ماشاءاللہ ڈان نیوز میں بیٹھ کے باتیں کرنی بڑی اچھی آسان ہوتی ہیں۔ پاکستان میں متی بھائی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے سروائیول، ٹھیک ہے، اور میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، آپ نے ایک اچھا پروگرام شروع کیا، لیکن سب سے پہلے انسان کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان مالکان کے خلاف کیوں ان کے انٹرویو کیوں نہیں لیتے، اور وہ جو بڑے بڑے جو جرنلسٹ ہیں، جو اپنے آپ کو جرنلسٹ بھی کہتے ہیں اور امبیسڈر بھی لگتے ہیں، تعلق قاسمی صاحب ہیں، ملیہ لودھی ہے، آپ نے ان کا کبھی انٹرویو نہیں لیا، ان کے پیچھے کبھی نہیں گیا۔ یاز میر صاحب ہیں، وہ جرنلسٹ بھی کہلاتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ ہیں جو آج اینکر پرسن بن کے بہت بڑے جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم نے اگر ان کے بارے میں چھاپا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں چھاپی. جو ایک بندہ ہے جنگ میں اتنے بڑے بڑے کالم آتے ہیں, آپ کے ڈان میں کالم آتے ہیں, تو اگر ہم نے اس بندے کو چھاپ دیا ہے وہ اس رسالے کے کتنے پیسے ملے آپ کو؟ میں الحمدللہ اس وقت بھی بابوضو ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے ایک پائی بھی کبھی لی ہو وزارت اطلاعات سے یا وزارت داخلہ سے. الحمدللہ میرا اپنا بزنس بھی ہے جرنلزم کے علاوہ. اللہ پاک آپ مجھے آپ نے جو بڑے بڑے بینر لگائے, رحمان ملک صاحب کو مبارکباد دی وزیر بننے پہ, میریٹ کے سامنے اپنی تصویریں بھی ساتھ چھپوائی, کیا یہ صحافی کا یہ کام؟ صحافی کا نہیں, یہ میرے دوست ہیں, وہ ہماری ایک فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے جرنلسٹوں کی, اس کی فلاح بہبود کے لیے الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. ابھی 23 مارچ کو ہم جو ہے بلڈ بینک کا ایک افتتاح کر رہے ہیں. نہیں, وہ بینر لگانا یہ صحافیوں کا کام ہے کہ وزیروں کے بینر لگا کے انہیں مبارکبادیں دیں؟ لوگ جتنے بڑے بڑے نام ہیں کیا کچھ نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ میں نے تو کوئی بینیفٹ تو نہیں لیا. یہ کس کو پتا ہے؟ نہیں, آپ کو پتا ہے. آپ پہلے سب سے مجھے اتنی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ آپ اوپر سے آتے. آپ ایک حج والی ایشو کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا لوگوں کو, آپ اس کے پیچھے لگے ہیں. جو اتنے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, جو مافیات بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کے پیچھے نہیں گئے. تو یہ رسالہ جو ہے کتنے آپ کے پاس اتنے ذرائع کہاں سے ہے کہ رسالے چھاپیں آپ وزیر داخلہ کے؟ میری زمینیں ہیں الحمدللہ, میں ایک لینڈ لارڈ بھی ہوں, سمجھیے میرا اللہ کا بڑا کرم ہے. تو وہ بینر کیوں لگائے گئے اور اپنی تصویریں کیوں؟ آپ نے بینر پورے پڑھے نہیں ہیں. وہ ایک ہیلپ انٹرنیشنل ٹرسٹ ہے, وہ ہمارے دوست ہیں ملک سعید صاحب, انہوں نے اگر محبت سے پیار سے لگا دیا تو اس میں کوئی مذائقے والی بات. صحافیوں کا یہ کام ہے کہ وزیروں کو مبارکبادیں دینا اور تصویریں چھپانا. صحافیوں کا یہ کام ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں جا کے وزیروں کے ساتھ جو کرتے ہیں, جو بینیفٹ لیتے ہیں, اور آپ کو بھی پتا ہے کتنے بڑے. تو آپ الزام لگا رہے ہیں. نہیں, الزام نہیں ہے. کن کے فارم ہاؤس ہیں اور کن کے پاس کتنی بڑی. آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی بات نہ ہو تو یہ تو الزام ہے نا. آپ اتنے ماشاءاللہ. نہیں, مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں. اچھا یہ بتائیں نا کہ یہ جو رسالہ ہے اور پبلیکیشن, جی آپ اس کے مالک ہیں؟ میں مالک, میں ایڈیٹر ہوں اس کا, ٹھیک ہے. یہ ہماری ایک فاسکو پبلیکیشن ہے, اس میں. آپ کام کون سے ادارے میں کرتے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے اے پی پی میں؟ سمجھیے میں اے پی پی میں تھا, اب میں فری لانس جرنلسٹ ہوں. سمجھیے اس کے علاوہ میرا ایک میگزین ہے. آپ پریس کلب کے ممبر ہیں؟ الحمدللہ. تو پریس کلب کی طرف سے کوئی آپ کے لیے ضابطہ اخلاق ہے کہ ہر ایک کے لیے ہے, ہر ایک اس کے تحت جو ہے آپ وزیروں کے شان میں اس طرح بینر لگا سکتے ہیں؟ میں نے بینر لگایا نہیں نا. آپ نے جس دن کہا اس سے دوسرے دن بعد بینر تھے, میں تھا ہی نہیں. پھر میں تو کیا ہوا بینرز کو؟ جی کیا ہوا بینرز کو؟ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. بینر کو اتار دیے تھے آپ نے؟ میں نے کیوں اتارنے تھے بھائی؟ میں نے لگایا نہیں, میں نے کیوں اتارنے تھے؟ تو پھر کس نے اتارے؟ اتار دیے ہوں گے جنہوں نے اتارا, تو سی ڈی والے نے اتار دیے ہوں گے. اشتہار بھی ملتے ہیں اس میں؟ ہر سالے میں ہر ایک کو ملتے ہیں. میرے سالے کو یہ مرد میدان, آئرن مین, رحمان ملک, یہ شرجیل امجد راؤ کی تحریر ہے, یہ کیا مردانگی آپ بتا سکتے ہیں رحمان ملک صاحب کے حوالے سے؟ کیا خاص بات؟ اچھا کام کیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے, ملکی امن و امان کے حوالے سے. وہ بندہ 18 گھنٹے کام کرتا ہے, وہ ڈیزرو کرتا ہے, ہم نے لکھا ہے. اور یہ جو لوگ لکھتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں جن صحافیوں نے حج کیا, رحمان ملک صاحب کے میزبانی قبول کی, تو ان صحافیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, انہوں نے ٹھیک کیا؟ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے, ہمارا ایمان ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے وہاں بلاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر انہوں نے حج کیا تو اس میں کوئی بری بات. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہوں تو حج کریں؟ یورپ کے دورے پہ نہیں گئے, کوئی امریکہ کے کلبوں میں نہیں گئے, وہ اللہ کے گھر میں گئے ہیں, روزہ رسول پہ انہوں نے حاضری دی ہے, ملکی سلامتی کے لیے انہوں نے دعائیں مانگی ہیں, تو اللہ بلا لیتا ہے نا. اللہ چاہے وہ عوام کے پیسے, عوام کے پیسے نہیں تھے متی صاحب, آپ اس کو صحیح. کس کے پیسے تھے؟ وہ تو کسی مخیر حضرات نے اس کو سنا اسپانسرڈ کیا.